السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سمجھے، اس کے اوپر ہم جو قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی صورت ہے سورہ بقرہ، تو ہر ویڈیو میں اس کی چند آیتیں ان کا مطلب اور پیغام سمجھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 ان دو آیتوں کا مطلب اور ترجمہ سمجھا تھا، اور ان دو آیتوں سے جو اہم اسباق ہم کو سیکھنے ملے تھے، اس میں پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ گمراہی اختیار کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر تیسرا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دنیاوی فائدہ آخرت کے نقصان کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ چوتھا سبق ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ اور پانچواں سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد چھٹا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ ساتواں سبق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن اللہ کی سچی اور مکمل ہدایت ہے۔ آٹھواں سبق حق واضح ہونے کے بعد اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ نواں سبق یہ دیکھا تھا کہ دین کے معاملات میں صحیح علم اور دلیل ضروری ہے۔ اور 10واں سبق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اب ہم کو اس کے آگے کی جو آیت ہے، جو کہ بہت ہی قرآن مجید کی ایک جامع آیت ہے، اور تو جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت جو ہے کہ نیکی دراصل در حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت ہی جامع ہیں اور بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ جیسے کہ ہم اس سے پہلے ایک آیت دیکھ چکے ہیں، آیت نمبر غالباً 164 ہم نے دیکھی ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ آیت ایسی آیت تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 7 نشانیاں اس میں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آیت میں، اسی جگہ پر بتائی ہے قرآن مجید میں، کیونکہ ایک ساتھ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دوسری اور کسی بھی مقام پر قرآن مجید میں نہیں گنائی ہے۔ الگ الگ آیتوں میں آئی ہے نشانیاں الگ الگ، لیکن ایک ساتھ اتنی نشانیوں کو ایک آیت میں کہیں پر بھی اس آیت کے علاوہ جمع نہیں کیا گیا۔ ویسے ہی یہ آیت بھی آیت البر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 15 ایسے یعنی چیزیں بتائی ہے جو نیکیوں میں آتی ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ایک آیت میں ایک جگہ پر اور دوسری کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی ایک آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر آئیں گی اگلی ایک اور آیت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ تو یہ جو آیت ہے ابھی آیت نمبر 177 آیت البر، تو اس کا پہلے ہم عربی میں اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرے۔
नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और जब अहद करे तो अपने अहद को पूरा करे और तंदुरुस्ती, तकलीफ़ और जंग के वक्त सब्र करने वाले हो। यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। अब इस आयत की तफसीर में कुछ बातें, इस आयत में अल्लाह ताला हकीकी नेकी और तक़वी की जामे वजाहत फरमाता है। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि नेकी में सही ईमान, इबादत, दूसरों की मदद, वादा पूरा करना और मुश्किलात में सब्र भी शामिल है। अब इस आयत से मुतालिक जो सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिसाल हमें मिलती है, सहाबा कराम ईमान के साथ साथ लोगों के हुकूक़ का भी बहुत ख्याल रखते थे। वो गरीबों, यतीमों और मिस्किनों की मदद करते, वादे पूरे करते और मुश्किल हालत में सब्र व साबित क़दमी का मुज़ाहरा करते थे। अब इस आयत के जो अहम नुकात है वो ये है, नंबर 1, अल्लाह आखिरत, फरिश्तों, आसमानी किताबों और तमाम अंबिया पर ईमान रखना। दूसरा, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करना। तीसरा, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों की मदद करना। नंबर 4, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। नंबर 5, अपने वादों और अहदों को पूरा करना। नंबर 6, गुर्बत, तकलीफ़ और मुश्किल हालात में सब्र करना। और नंबर 7, इबादत के साथ हुकूक़ुल इबाद और अच्छे अखलाक का ख्याल रखना। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ज़्यादा शाखें है। ये हदीस सही बुखारी ने भी नकल की है और सही मुस्लिम ने भी नकल की है। इससे मालूम होता है कि ईमान का असर इंसान के अक़ीदे के साथ इसके अमाल और किरदार में भी ज़ाहिर होता है। अब उसके बाद फिर इस आयत को हम आज के दौर से किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो यह आयत हमें सिखाती है, नंबर 1, सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अच्छा किरदार भी ज़रूरी है। नंबर 2, ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करें। नंबर 3, ऐसे अपने वादे पूरे करें। नंबर 4, मुश्किलात में सब्र करें। नंबर 5, नमाज और ज़कात का एहतमाम करें। और नंबर 6, नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करें, दिखावे के लिए नहीं। अब इस आयत का कुछ थोड़ा सा पस मंज़र हम देख लेते हैं कि ये आयत इसलिए भी नाजिल की गई कि जो हमने देखा है कि सूरे बकरा में 2 मुकम्मल रुकू ऐसे आए हैं जो यानी जब दूसरा पारा शुरू होता है, जो क़िबले की सिमत के बारे में या जो क़िबले का रुख बदलने के लिए कहा गया था, तो उसके बारे में आए। तो जो अहले अरब थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद क़िबले की जो सिमत है या क़िबले का जो रुख करने का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है दीन में, और इससे बड़ा कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात फरमाई इस आयत की शुरू में कि नेकी, कुल नेकी या पूरी नेकी ये नहीं है कि सिर्फ तुम अपना रुख जो है वो मशरिक़ या मगरिब की तरफ कर लो। वो तो बात हो चुकी। अब इससे आगे अब जो दीन में इससे बड़े जो मसले हैं और जो काम हैं उसमें लग जाओ और जो उन बातों पर गौर करो और अमल करो। ऐसा नहीं कि बस क़िबले का ही जो मसला है उसको लेकर बैठ जाओ। अब इस आयत से जो अहम असबाब हमको मिलते हैं, इसमें पहला सबक ये मिलता है कि हकीकी नेकी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं। नंबर 2, सही ईमान नेकी की बुनियाद है। नंबर 3,
ضرورت مندوں پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا نیکی ہے۔ نمبر 4 نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 وعدہ پورا کرنا مومن کی اہم صفت ہے۔ نمبر 6 مشکلات میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 7 اچھے اخلاق اور حقوق العباد بھی نیکی کا اہم حصہ ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ایمان ہے تو اس کی جو بہت ساری شاخیں ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایمان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، کیونکہ جب اس تک ہم پہنچیں گے تو پھر ہم نیکی کا جو اصل مطلب ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ حقیقی نیکی ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اس میں صحیح ایمان، اللہ کی عبادت، ضرورت مندوں کی مدد، نماز، زکوٰۃ، وعدوں کی پابندی اور مشکلات میں صبر سب شامل ہیں۔ ایک سچا اور متقی جو مومن ہوتا ہے صرف عبادت ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے اور اپنے ایمان کو اچھا عمل اور کردار کے ذریعے اپنی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے، جو جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم کو یہ جو آیت ہے، جیسے کہ ہم اس مقصد سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں عربی میں الفاظ آئے ہیں تو وہ ہمیں اردو میں سمجھ میں آنے لگے، جس سے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر لیسا مطلب نہیں، البرہ مطلب نیکی، مطلب کل نیکی یا نیکی صرف یہ نہیں ہے ان کے تولو۔ اب یہ جو تولو ہے اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا، یہ فعل ہے، اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا واو لام اور یا ولا یا، اور 4 حرفی مادہ ہوگا ولا، اور اس کا مضارع ہوگا یولو۔ اور یہ جو تولو ہے یہ مضارع ہے اور یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے، اور ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیر لینا یا کر لینا، رخ کو کسی طرف کر لینا۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کر لو وجوہکم۔ اب یہ وجہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اور وجوہ یہ اس کی جمع ہے، اور کم مطلب تم سب، یعنی یہ استعمال ہوتا ہے حاضر مذکر جمع کے لیے۔ تو نیکی سے بھی یہ نہیں کہ تم سب کر لو اپنے چہروں کو یا اپنے منہ کو قبل المشرقی والمغرب، یعنی مشرق کی طرف یا اور مغرب کی طرف، وہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اور کیا کیا کرنا ہے نیکی میں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وہ مطلب اور لیکن مطلب لیکن، البرہ نیکی، تو اور نیکی وہ ہے من مطلب جو کوئی مطلب آمنہ باللہ، تو آمنہ جو ہے یہ فعل ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، نمبر 1 وہ، اور الیوم الآخری، یوم مطلب دن، نمبر 2 نیکی یہ بھی ہے کہ جو ایمان لائے آخرت کے دن پر، کہ ہم کو موت کے بعد جو زندگی ہے اور اس میں جو کچھ حساب کتاب ہے اور جو بھی مطلب اچھے عملوں کا بدلہ اچھا ملے گا اور برے عمل کے بدلے جو عذاب ہوگا، اور پھر جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب باتوں پر ایمان۔ والملائکتی، وہ مطلب اور الملائکتی، ملک مطلب فرشتہ اور ملائک یہ اس کی جمع ہے، تو ہم کو یہ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے نمبر 3 کہ فرشتے جو ہے
ان پر بھی ایمان لانا ہے. والکتابی وہ مطلب اور الکتاب یعنی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. قرآن مجید ہے اور اس کے پہلے کی بھی جو کتابیں ہیں جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. والنبی نمبر 5 ہے نبیوں پر، تمام نبیوں پر. نبیین مطلب جمع ہے یہ جتنے بھی نبی ہم سنتے ہیں کہ 1,25,000 1,25,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو ان سب پر ایمان لانا. یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی. اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نبیوں کا ذکر بعد میں آیا ہے، پہلے فرشتوں کا اور کتاب کا ذکر آیا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ان دونوں کو ہم ایک ساتھ ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں، مطلب ایمان لانا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور دوسرے یہ 3 چیزوں کو ہم ایک دوسرے گروپ میں ڈال سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ رسالت سے تعلق رکھتا ہے. رسالت کیونکہ جو وہی ہے اس کو لانے والا فرشتہ، اس لیے وہ پہلے اس کا ذکر ہوا ہے فرشتے. پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ جو وہی لکھی گئی وہ ہے کتاب. اور تیسرا اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا. اور تیسرا جو ہے جس کے اوپر وہی نازل ہوئی وہ نبی، تو اس لیے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا. تو یہ تینوں بھی جو شعبے ہیں وہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. پھر وہ مطلب اور آتا مطلب ایمان کا یا نیکی کا تصور اور یہاں پر بتایا گیا 6 نمبر پر کہ جو لوگ دیتے ہیں اپنا مال. المال اللہ مطلب پر، یہ حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر. حبی ہی محبت پر، حبی ہی حبابا جو ہوتا ہے ہا با اور با محبت محبوب رکھتے ہیں مال کو لوگ. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو محبوب رکھنے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اس کے بعد مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، اور جو غلاموں کو آزاد کرنے پر. ذوی القربہ مطلب رشتہ دار، کیونکہ یہ پہلا جو مال کے جو حقدار ہے وہ اس لیے اس کو پہلے لیا گیا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد دور والے، اس طرح سے. ذوی القربہ والیتامہ اور یتیم جو اس کے بعد آتے ہیں. یتامہ اس کی جمع ہے یتیم. والمساکین یہ مسکین کی جمع مساکین. تیسرے نمبر پر مسکین ہے، لیکن پورا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ یہاں پر 5 ہو گئے تھے، 6 7 8. وابن السبیل اور مسافر. وسائلین اور سوال کرنے والے. وفی الرقاب اور گردنوں میں، مطلب جو جنگیں ہوتی تھی اس میں جو قیدی ہوتے تھے، جو بندی بنائے جاتے تھے، تو ان کو آزاد کرنے میں، یعنی ان کا جو بھی فدیہ ہے وہ چکا کر ان کو غلاموں کو آزاد کرنا. تو اس میں جو لوگ اپنا مال محبوب ہونے کے باوجود خرچ کرتے ہیں وہ بھی نیکی میں آتا ہے اور ایمان کا ایک بہت اہم حصہ. وہ اور اقام الصلاۃ، یعنی یہاں پر جو ہے نماز کا ذکر بعد میں آیا ہے، جبکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ نماز سب سے اہم ہے. تو اس کے پیچھے بھی یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ اوپر جو شعبے آئے ہیں یہاں سے، تو وہ انسانی ہمدردی کے لیے آئے ہیں. یعنی یہاں پر مال خرچ کرنا، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، سوال کرنے والے، اور یہ وہ اور ان کی 8 بجے کی ٹرین ہے، لیٹ ہوا.
اور جو قائم اوا مطلب اور اقامہ قائم کرے. اب یہ جو ہے قائم کرے یہ فعل ہے. الصلاۃ مطلب نماز. وہ اور آتا الزکاۃ. اور ادا کرے. زکوٰۃ مطلب نماز, معاف کرنا زکوٰۃ. اور جو لوگ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ, وہ مطلب الموفون. وہ مطلب الموفون. اب یہ الموفون جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا کرنا. اس کا مادہ 3 حرفی ہوگا وفا, یا مطلب وفا کرنا یا پورا کرنا. تو آگے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے. قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ. اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے جو پورا کرتے اپنے عہد کو. مطلب یہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے کہ جو بھی وعدہ ہم نے کسی سے کیا ہے اس کو پورا کرنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, وعدہ خلافی نہ کرنا. تو پہلے یہاں پر آیا ہے انسانی ہمدردی, پھر یہ عبادت, اور اس کے بعد پھر یہ معاشرت. عہدی ہی جو پورا کرتے ہیں ان کے ہی مطلب ان کے عہد کو, مطلب ان کے وعدے. ایزا مطلب جب آہدو وہ وعدہ کرے. اب آہدو جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے. اس کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا, مطلب جمع مذکر غائب. وہ مطلب الصابرین مطلب صبر کرنے والے. یعنی اب یہاں سے جو ہے یہ بتایا ہے کہ نیکی میں اور ایمان میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی سختی ہے, خشکی ہے, تکلیف ہے, مشکلات ہے, آزمائش ہے, تو اس میں صبر کرنا, اور جنگوں میں بھی صبر کرنے والے. والصابرین اور صبر کرنے والے. تو صبر کرنے والے ہے فی الباسائی والضرائی وحین الباس. مطلب جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں, تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں. تو اس طرح سے یہ کل ملا کر 15 جو چیزیں یہاں پر بتائی گئی. اگر ہم دیکھیں گے یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک, پھر یہ 2, 3, 4, 5, پھر یہ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, معاف کرنا, یہ ہو گیا 12, اور پھر یہ 13, 14, 15. اور پھر اس کے آگے بتایا گیا ہے اولائی کا, مطلب یہی لوگ سچے ہیں. اولائی الذین صدقوا, یہی لوگ صدقوا جو ہے یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا. اس کا مادہ ہوگا سواد, دال اور خاف. صدقوا سچے ہیں. مطلب یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب بھی کوئی ان میں سے کام کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے. تو اس لیے یہ اس میں سے کوئی بھی کام وہ کریں گے, یعنی اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر, نبیوں پر, اور مال محبوب ہونے کے باوجود خرچ کریں گے رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, سوال کرنے والوں پر, گردنوں کو چھڑانے میں. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیں گے.
وعدہ پورا کریں گے، صبر کریں گے، تو یہ سب کام جب وہ کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا والوں کے لیے یا دکھاوے کے لیے. اس لیے وہ لوگ اپنے آیت میں معاف کرنا، اس لیے ان لوگوں کو کہا گیا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. وہ اور الائی کا یہی لوگ ہم المتق، وہ پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں اور اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. تو یہ باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اب اس کے آگے کی جو آیت ہے 178 اور اس کے آگے کی، اس کا مطلب اور پیغام ہم اگلے ویڈیو میں سمجھیں گے. آج ہم یہاں پر رکیں گے. جزاک اللہ. السلام.